میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہر شخص درست بات کرے یہ ضروری نہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا علم سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ضروریات دین کی جو چیزیں ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتی، فرائض و واجبات کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ رہنمائی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی جہنم کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں اور مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ بندہ سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک کمنٹ میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے، آپ کو بھی پڑھ کر سناتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ درست بات کیا ہے۔ یہ کمنٹ ہے، کہتے ہیں کہ یوٹیوب پر ایک ویڈیو میں نے سنا ہے کہ درود شریف بدل بدل کر نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، درود پاک کے مختلف صیغے ان کو یاد ہوتے ہیں، اور کبھی کوئی صیغہ پڑھ لیا، کبھی کوئی صیغہ پڑھ لیا، کبھی کوئی صیغہ پڑھ لیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی اور اس میں کہا گیا کہ درود پاک صیغے بدل بدل کر نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف آپ کی باڈی، جو درود پاک اگر آپ نے ایسا پڑھ لیا کہ اس نے آپ کے باڈی سسٹم کو شوٹ نہ کیا تو کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ استغفر اللہ۔ اب تصور کریں کہ یہ کہنا یہ چاہتا ہے، جو بھی شخص ہوگا ویڈیو یوٹیوب پر بیٹھا ہوا، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی درود پاک سے بدل بدل کر نہ پڑھو، کہ اگر کسی درود پاک نے آپ کے باڈی کو شوٹ نہ کیا، میچ نہ ہوا، تو کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، درود پاک ہو اور بیماری ہو، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ درود پاک تو بیماریوں سے شفا یابی کا بہترین ذریعہ ہے، جسمانی اور روحانی ہر طرح کے امراض سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش میں نہانے کا ذریعہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور قرب خاص کا بہترین ذریعہ ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ دنیا اور آخرت کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی شخص نے اتنی گری ہوئی بات درود پاک سے متعلق کی ہو جو گفتگو میں نے آج سنی، کہ اگر کوئی درود پاک کا صیغہ آپ کے ساتھ میچ نہ کیا تو کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ یقیناً کوئی جاہل شخص ہی اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے۔ تو میری آپ کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ مہربانی کیا کریں، جب بھی یوٹیوب پر اگر آپ کوئی مذہبی گفتگو سننا چاہیں، کوئی علم کی بات سننا چاہیں، کوئی ایسی بات ہو کہ جو سمجھنے کے عمل سے تعلق رکھتی ہو، تو پہلے دیکھ لیا کریں کہ بندہ کون سا ہے، اس کا علمی سٹیٹس کیا ہے، اس کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے، واقعی اس سے جو بات کرے گا یہ درست ہوگی، اور کیا واقعی یہ جو بات کرے گا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو ان باتوں کو ضرور جو ہے وہ اپنی نظروں میں رکھا کریں۔ اچھا، بات جو ان کی میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو بات کی کہ صیغے بدل کر درود شریف پڑھنا درست نہیں ہے، حالانکہ بہتر یہی ہے، اور علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ درود پاک ہمیشہ صیغے بدل بدل کر پڑھنا چاہیے۔ کیوں صیغے بدل بدل کر کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ جب بندہ ایک درود پاک کا صیغہ منتخب کر لیتا ہے، اسی کو ہی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے نا، تو وہ درود پاک پڑھنا اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ سم ٹائمز یوں ہوتا ہے کہ توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا، لیکن زبان جو ہے وہ درود پاک پڑھنے میں مصروف ہوتی ہے، اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ذہن میں مختلف تصورات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی عادت کے موافق درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو درود پاک جب بھی پڑھنا چاہیے نا، توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگرچہ کوئی شخص ایسا ہے کہ درود پاک پڑھ رہا ہے اور توجہ نہیں ہے، پھر بھی اسے ثواب ملے گا، لیکن جو خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، جو کامل توجہ کے ساتھ، مکمل دھیان کے ساتھ، ادب و آداب کو ملوز خاطر رکھ کر درود پاک پڑھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ نوازا جاتا ہے۔ اور جو لوگ صیغے بدل بدل کر درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ان کو حاصل ہوتی ہے نا، وہ خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے، کیونکہ پھر درود پاک پڑھتے ہوئے اور درود پاک کے معنی، اس کے مفاہیم اور درود پاک کے الفاظ پر توجہ رہتی ہے۔ اور پھر دیکھیں، ہر درود پاک کی اپنے ہی فضل و برکات ہوتے ہیں۔ کسی درود پاک کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس درود پاک کو پڑھے گا
تو اسے بروز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ کسی درود پاک کے متعلق حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا تو وہ میری زیارت سے مشرف ہوگا۔ کسی درود پاک کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جو اس درود پاک کو پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کسی درود پاک کے متعلق ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کسی کے متعلق یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو اس درود پاک کو پڑھے گا تو اسے حوض کوثر کا جام پینا نصیب ہوگا۔ اور کسی درود پاک کے متعلق ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ جو اس درود پاک کو پڑھے گا تو وہ حالت بیداری میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازا جائے گا۔ تو دیکھیے درود پاک بہت سارے ہیں، ہر وہ صیغہ درود کہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہر درود پاک کی اپنی ہی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، فضائل و برکات ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر درود پاک پڑھا کرو نا تو احسن انداز میں پڑھا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس درود پاک میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا گیا ہو، جس میں آپ کے اوصاف حمیدہ کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا گیا ہو، جس میں آپ کی شان و عظمت کو، آپ کے حسن و جمال کو، آپ کے کمال کو، آپ کے فضائل و برکات کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا گیا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دے گا اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا، آپ کی توجہ کا، آپ کے قرب خاص کا حقدار بنا دے گا۔ تو درود پاک میں جو اصل بات ہے وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص ایک صیغے کے ساتھ بھی پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا پڑھنا بھی درست ہے، لیکن جو صیغے بدل بدل کر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کو زیادہ فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ درود شریف سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ کو کم از کم درود پاک کے 12 صیغے یاد ہونے چاہیے۔ 12 صیغے یاد ہو، روزانہ 100 مرتبہ ہر صیغے کے ساتھ درود پاک پڑھیں، توجہ کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ پھر دیکھیں آپ کو برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔